اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ الصافات آیت نمبر 75 سے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اللہ فرماتے ہیں ہمیں پکارا، اور یقیناً پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، کتنے اچھے ہیں ہم قبول کرنے والے، کتنے اچھے ہیں ہم جواب دینے والے۔ ہم نے ان کی اجابت کیسے کی، دعا کیسے قبول کی۔ وَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی اس کو، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بڑی مصیبت سے، ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی بچایا اور نجات دی بہت بڑی مصیبت سے، اور ان سب کو ہلاک کر دیا جو ان کے خلاف تھے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ، اور ہم نے بنایا ان کی اولاد کو باقی رہنے والا، انہی کی اولاد کو۔ طوفان نوح کے بعد جتنی بھی آگے نسل چلی، انسانیت چلی، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی تھی، ٹھیک ہے۔ باقیوں کو اللہ نے باقی سب کی نسلوں کو ختم کر دیا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک آدم علیہ السلام اور پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے باقی چھوڑا ان کا ذکر خیر باقی آنے والوں میں۔ سلامتی ہے علی نوح، نوح علیہ السلام پر، فی العالمین، جہان والوں میں۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے باقیوں کو غرق کر دیا۔ وان من شیعته لابراہیم، بے شک اس نوح کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھے، کہ نوح علیہ السلام جس طرح ماننے والے پیغمبر تھے، اسی طرح انہی میں سے ایک ابراہیم بھی تھے۔ اذ جاء ربہ، بے شک جب آئے وہ اپنے رب کے پاس، بقلب سلیم، قلب سلیم لے کر، فرما بردار دل لے کر آ گئے ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب آئے وہ قلب سلیم لے کر۔ اذ قال لابی، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے، وقومی، اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو۔ افکن، کا ایک گھڑے ہوئے جھوٹ، یہ جھوٹے معبود، افکن آلیہۃ، جھوٹے گھڑے ہوئے معبود، دون اللہ تریدون، اللہ کے علاوہ ان کو تم چاہتے ہو، ان سے مدد مانگتے ہو۔ فما ظنکم برب العالمین، کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں۔ دیکھیں نا، بت تو لکڑی کے بنائے ہوئے پتھر کی مورتیاں، وہ کیا جانتے ہیں، وہ تو خود بنائے گئے نا، ان کو راضی کیا جا رہا ہے، ان پہ نذرانے دیے جا رہے ہیں، ان کو کھیرنیاں پکائی ہوئی ان کے سامنے رکھی جا رہی۔ اب اس کو کیا پتا، پاگل والی حرکت ہے نا، بے وقوفوں والی، یا بچوں والی، جس طرح چھوٹے بچے وہ گڑیا نہیں بنا لیتے پلاسٹک کی لے کر، یا اس کی مٹی کے بنا کر، کپڑے کی، اس کو کبھی کھلا رہے ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے ہیں نا، کہ بچوں والی حرکت ہے، اس پہ کوئی تعجب بھی نہیں کرتا، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، کبھی اس کو نہلا رہے ہیں، کبھی اس کو کھلا رہے ہیں، کبھی اس کو گھومنے لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب کیا ہے، ان کے بچوں والا ذہن ہے، تو وہ کھیل کود کے لیے کر رہے ہیں، پھر تھوڑا سا جب ذہن ٹھیک ہوتا ہے پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ ان کو کیا پتا۔ اب اس کو نہلایا جا رہا ہے، اس کو بیڈ پہ سلایا جا رہا ہے، اس کو ہوا دی جا رہی ہے، لائٹ نہیں ہے تو پنکھا اس پہ کیا جا رہا ہے، تو یہ اس کو تو کچھ پتہ نہیں ہے نا۔ اسی طرح اس بت کو کیا پتا کہ میرے اوپر کیا کیا جا رہا ہے۔ مجھے اب دیکھیں نا، قبروں کو عطر سے غسل دیا جا رہا ہے، مزاروں کو کئی من وہ گلاب کے پھولوں کا عرق اور گلاب کے پھول اور چادریں اور پتہ نہیں کتنا خرچہ کیا جاتا ہے، ان کو کیا پتا، اور کس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ قبر والا راضی ہو جائے گا، اس کو کیا پتا۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، زندہ ہے نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں پتا کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ میں نے دربار پر دیکھا ہے، قبر کی سر والی سائڈ کو اس کو پکڑے دبا رہے ہوتے ہیں کپڑوں پر رکھ کے۔ ہاں، اس کو اب دبا، جس طرح وہی ہے نا، بچے جس طرح ان کو دباتے ہیں، بچے گڑیوں کو دباتے ہیں کہ یہ تھک گیا ہے، اب اس کی دوائی لو، یہ بیمار ہو گیا ہے، وہی حرکتیں ہیں نا۔ پاؤں والی سائڈ پہ بھی دبا رہے ہوتے ہیں، سر والی سائڈ پہ، اور پھر جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، جھک کر دبا رہے، اس پر طواف بھی کرتے ہیں۔ کیا ہے، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ افکن آلیہ، وہی ہے نا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا کہ افکن آلیۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب، اور رب کے بارے میں جو رب العالمین پیدا کرنے والا، وہ تمہارے اس کو راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے تمہیں۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے کلمہ پڑھنے والے ان سے کوئی اللہ کا نام لے کر کچھ مانگے نا، کہ اللہ کے نام پہ دے دو، کہ اس کا دل چاہتا ہے دے دیتا ہے، دل چاہتا ہے نہ دے، اور پیر صاحب کے نام پہ مانگے، فلاں حضرت کے نام پہ دے دو، تو اس وقت لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دے دیں، ورنہ یہ پیر تو ہلاک کر دے گا ہمیں۔ درباروں اور مزاروں پہ نذرانے، ادھر ایک ملتان میں ہے دربار، وہاں پہ ایک پورا کھو بنا ہوا ہے، اور پیسوں سے وہ بھر جاتا ہے، اتنے نذرانے ڈالتے ہیں لوگ، اور رب کے۔ اور پھر یہاں ہمیں یہ بھی ہے
کہ ہم اپنے حالات کے بارے میں دیکھیں اللہ کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہوا ہے. جو انسان اپنے حالات کے بارے میں یہ چاہتے پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں مہنگائی کہاں جائے گی، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، مستقبل تاریخ جس کو نظر آتا ہے، رب کے بارے میں کیا گمان ہے. ٹھیک ہے سارے حالات ہمارے فیور میں نہیں ہیں، اسباب ہمارے خلاف ہیں، لیکن رب پر تو امید ہو نا. حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے بارے میں اچھی امید ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر تھے غار ثور میں، دشمن اتنا قریب آ گیا کہ بالکل سر پہ ہے، گھبراہٹ تو ہونی چاہیے تھی نا. آپ نے کیا کہا تھا اس کو؟ حضرت ابو صدیق سے کہا اے صدیق تیرا ان کے بارے میں کیا خیال ہے، ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو. لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بارے میں اچھی امید ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس طرح یعقوب علیہ السلام نے جب 3 بیٹے گم ہو گئے، 3 یوسف پہلے گم تھے، بنیامین کو پھر بادشاہ نے رکھ لیا، تیسرے بیٹے نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہی نہیں. 3 بیٹے گم ہو گئے نا، اس وقت بیٹوں کا بھیجا اور کہا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، اب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے میں، ان کو نا ایک میلہ لگتا تھا، میلے پر جانے کے لیے ابراہیم کو بھی بلایا، دعوت دی، تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا. یہ نا ایک دیکھنا غور و فکر کا ہوتا ہے. عربی میں یہ بات جب کوئی غور و فکر کرے نا تو اس کے لیے بھی یہ دیکھا جیسے کہ اس نے ستارے میں دیکھا. ٹھیک ہے. اس طرح ہم بھی کسی بات پر غور و فکر کریں نا تو اوپر دیکھتے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں. لیکن اقبال کی شکل دیکھتے ہیں نا ہم، تصویر بنی ہوتی ہے ان کی، تو ایسے آنکھیں اوپر. کیا ہے وہ، کیوں بنائی یہ تصویر؟ کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کون سا شعر پڑھنا ہے، یا فکر مند ہے قوم کے لیے. تو یہ سوچنا ہوتا ہے، گہری سوچ کے اوپر دیکھا، سوچا، اور پھر کیا کہا؟ فقال انی سقیم، کہا کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ دل کے بیمار، یا حقیقت کے خلاف بات کی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں یہ تو نفی تو نہیں ہے کہ بیمار نہیں تھے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوں، جسمانی طور پر کوئی عارضہ ہو. ٹھیک ہے. فتولوا عنہ مدبرین، پھر وہ چلے پیٹھ پھیر کر، ان سے پیٹھ پھیر کر چلے. فراغ الی آلہ، پھر ابراہیم علیہ السلام وہ سارے چلے گئے اپنے میلے میں، پیچھے ان کا بت خانہ خالی تھا. ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، الی آلہتہم، ان کے معبودوں کی طرف. فقال، جب وہاں گئے نا، نذرانے رکھے ہوئے ہیں آگے، کھیرنیاں پکی ہوئی ہیں، مٹھائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو کیا کہا؟ فقال الا تأکلون، کیا ہو گیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کھاتے نہیں؟ یہ مکھیاں کھا رہی ہیں تمہارے اوپر آگے رکھے ہوئے حلوے، یہ مٹھائیاں ہیں، یہ شیرینیاں، ان پہ مکھیاں پڑی ہوئی ہیں، تم کھاتے کیوں نہیں؟ آگے کیا کہا؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تنطقون، باتیں نہیں کرتے. جب کہا نا کھاتے نہیں، آگے سے بولتے نہیں ہیں، تو کیا کہا؟ پہلے کہا کھاتے نہیں ہو، بات نہیں کی، تو کیا کہا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ تو صحیح. اب یہ انداز دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی ذرا برابر بھی کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں. حالانکہ گئے کیا کرنے ہیں؟ ان بتوں کو توڑنے گئے ہوئے ہیں، کلہاڑا بھی لیا ہوا ہے ساتھ، توڑنے گئے ہیں نا. لیکن ذرا برابر بھی یہ ڈر نہیں ہے کہ کوئی آ جائے گا. وہاں کس طرح اچھی کنڈیشن میں ان سے گپ شپ لگا رہے ہیں، اور تھوڑا سا مذاق کر رہے ہیں نا. مذاق کرتے ہو کہ کیا ہو گیا، کھاتے کیوں نہیں ہو، بات کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ ایسے ہے نا کہ کسی کا بازو توڑا ہو، روتا کیوں نہیں؟ کسی کی ٹانگ توڑی، بولتا کیوں نہیں؟ یہ کھاتا کیوں نہیں؟ کھانا. اور جب نہیں بولتا ہو تو مار دیا. تو اس طرح ایک مزاحیہ انداز میں ان کے ساتھ حشر بھی کر دیا ان کا، اور بات بھی کرتے رہے. اور پھر کیا؟ فراغ الی آلہتہم، پھر متوجہ ہوئے ان پر، ضربا بالیمین، مارنے لگے دائیں ہاتھ سے. فاقبلوا علیہ یزفون، تو وہ آئے، جب وہ فجعلہم جذاذا، دوسری جگہ ہے نا فجعلہم جذاذا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، الا کبیرن، مگر بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ اس کی طرف لوٹیں. فاقبلوا الیہ یزفون، وہ آئے دوڑتے ہوئے، وہ ساری قوم کے لوگ آئے. قال اتعبدون ما تنحتون، اس نے کہا تم عبادت کرتے ہو اس کی جسے تم خود بناتے ہو. اور پھر وہ واقعہ سارا پیچھے ہے سورہ انبیاء میں. ٹھیک ہے. انہوں نے آ کر پھر آگ جلائی تھی، ابراہیم سے پہلے پوچھا تھا تم نے کیا، انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو. اور پھر آگ جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور کہا ہاں اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور اسے بھی جو تم کرتے ہو. قالوا بنوا لہ بنیانا، وہ کہنے لگے بناؤ اس کے لیے ایک بہت بڑا مقام، عمارت. فالقوہ فی الجحیم، پھر اسے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دو. ایک بڑی عمارت بناؤ اور آگ بڑی جلاؤ، اس عمارت کے اوپر چڑھ کر اس کو پھر وہاں سے آگ میں پھینک دینا.
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے ارادہ کیا ان کے ساتھ چال چلنے کا، فَجَعَلَهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے ان کو سب سے نیچے کر دیا، ان کی چال ان کے منہ پہ مار دی۔ اتنا عرصہ وہ آگ جلاتے رہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا۔ وَقَالَ إِنِّي، تو پھر جب آگ سے باہر نکلے، اللہ نے آگ کو گلزار بنایا، وہاں چند دن رہے، پھر جب باہر نکلے اور کہا إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، پھر اس وقت دعا مانگی کہ اللہ یہ ساری قوم تو میرے خلاف ہے، کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ مجھے بھی آگ میں ڈالا، اب تو مجھے ایک بیٹا تو دے تاکہ میرے مشن کا وارث بن سکے۔ رب حب لی من الصالحین، اللہ تو مجھے نیک بیٹا عطا فرما، ٹھیک ہے۔ اور بیٹا لینے کے لیے یہ بہترین دعا ہے یہ بھی، اور پھر زکریا علیہ السلام کی بھی، جس کی اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگا کریں، رب حب لی من الصالحین۔ دوسری یہ بھی ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا بھی ہے وہ زکریا علیہ السلام کی، رب حب لی من الصالحین۔ اللہ فرماتے دعا جب مانگی فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی، ٹھیک ہے، کتنا بردبار، فلما بلغ، اتنا صبر والا، حلم والا، حوصلے والا، جب وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی، یا بنی انی ارا فی المنام، وہ کہنے لگے بیٹا میں نے دیکھا تجھے نیند میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو بتا تیرا کیا خیال ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ حالانکہ کئی عرصہ وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے ویرانے میں، جنگل میں۔ اقبال کہتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت سکھائے تھے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ کس نے آداب سکھا دیے تھے، کس نے تربیت کی تھی، ٹھیک ہے نا، اللہ رب العالمین کا ایک کرم تھا۔ کہا کہ ما تؤمر افعل ما تؤمر، مجھ سے مشورہ کیا لیتے ہیں، جو حکم ہوا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کرنے، میری گردن کاٹتے ہیں تب بھی میں صبر کروں گا، ٹھیک ہے۔ رکوع ہو گیا یہاں پہ، چلیں آگے کل پڑھیں گے پھر انشاءاللہ۔